حضرت جبرائیل کے فضائل کیا ہیں؟ آپ کی عمر مبارک کتنی ہے؟ آپ کی رفتار کتنی ہے؟ آپ کی اصلی صورت کیسی ہے؟ یہ سب دیکھیے اس ویڈیو میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اربوں خربوں درود السلام خاتم النبیین سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ان کی اولاد، ان کی آل پر اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، آپ کی اور میری ساری امت کے مسلمانوں کی، آمین ثم آمین۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، تمام انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام اور آسمانی کتاب صحابہ اکرام پر ایمان لانے کے علاوہ اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی نوری مخلوق ہیں، جن کی تخلیق میں کسی قسم کی مادیت یا کثافت کا عمل دخل نہیں۔ مخلوقات عالم میں فرشتے وہ مخلوق ہیں جن کا مقصد تخلیق اول و آخر، ظاہر و باطن، حق و تعالیٰ کا ذکر و تسبیح اور احکامات الہی کی بجا آوری کے بجز کچھ بھی نہیں، اور فرشتے احکام الہی سے روح گردانی کا ذرہ برابر قدرت نہیں رکھتے۔ تمام فرشتے اپنی تخلیق سے فنا ہونے تک حمد و ثنا میں ہیں اور احکامات الہی کی بجا آوری میں مشغول رہیں گے۔ یہ ہمارا ایمان ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم اللہ رب العزت کے مقرب ترین فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی بات کریں گے۔ ہم آپ کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کی شان کے حوالے سے کچھ ایسے حقائق سے آگاہ کرنے والے ہیں کہ شاید ہی آپ نے پہلے ان کے بارے میں سنا ہوگا۔ آپ علیہ السلام کے فضائل کیا ہیں؟ آپ کی عمر مبارک کتنی ہے؟ آپ کی رفتار کتنی ہے؟ آپ کی اصلی صورت کیسی ہے؟ یہ سب آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے، اور اس کے علاوہ بھی بہت کچھ آپ کے لیے آج کی اس ویڈیو میں موجود ہے۔ ویڈیو نہایت ہی ایمان افروز ہونے والی ہے، لہذا آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا اور ویڈیو کو آخر تک دیکھنا ہے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، اس ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل انمول کلام کی ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کا مستقبل میں ہمارا اپلوڈ ہونے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، یاد رہے کہ اللہ بزرگ و برتر کی تخلیق کردہ فرشتوں کی حقیقی تعداد کسی کو معلوم نہیں، اور نہ ہی کوئی ان کے فرائض کے متعلق آگاہ ہے۔ وہ تمام کائنات کے ظاہری اور پوشیدہ امور بحکم مالک کائنات سر انجام دینے میں مصروف ہیں۔ اللہ اور انسان کے درمیان رابطے کا ذریعہ انبیاء اکرام علیہ السلام تھے، اور اللہ اور انبیاء علیہ السلام کے درمیان رابطے کا ذریعہ سردار ملائکہ جبرائیل علیہ السلام تھے، جو بذریعہ وحی اللہ تعالیٰ کے احکامات و پیغامات کو انبیاء اکرام تک پہنچاتے تھے۔ ہمارے بھائیوں اور بہنوں، اب نبوت کا سلسلہ ختم ہونے کے باعث وحی کا سلسلہ بھی ختم ہو چکا ہے۔ ہم بات کر رہے تھے جبرائیل علیہ السلام کی، تو یاد رہے کہ جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نہایت بزرگ و برتر فرشتے ہیں، جن کا مقام و مرتبہ دیگر تمام ملائکہ سے افضل ہے۔ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فرشتے کا وجود عطا کردہ اور مقرر کردہ کام کے مطابق ہوتا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام کے ذمے مقرر احکامات اور اعمال تمام گروہ ملائکہ میں سب سے عظیم ہے، چنانچہ ان کا وجود بھی تمام گروہ ملائکہ میں سب سے عظیم ہے۔ ان کے علاوہ خدائے بزرگ و برتر کے دیگر مقرر ملائک میں عزرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام اور اسرافیل علیہ السلام کے نام شامل ہیں۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، یاد رہے کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ، چاہے وہ جس بھی مخلوق سے تعلق رکھتا ہو، شور مچاتا اور روتا ہے،
لیکن فرشتے تخلیق پاتے ہی خدائے بزرگ و برتر کی حمد و ثنا و تسبیح کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور فرشتوں کی تخلیق کا آغاز تخلیق کے جبرائیل علیہ السلام سے ہوا۔ حضرت سید بن مسیح رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام کی تخلیق ہوئی تو انہوں نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ، اور اقرار کیا کہ فرشتوں کے پاس اپنی کوئی طاقت نہیں۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، جہاں تک سوال ہے کہ جبرائیل علیہ السلام کی عمر مبارک کتنی ہوگی، تو اس حوالے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے جبرائیل علیہ السلام سے ان کی عمر کے متعلق سوال فرمایا۔ اسلام نے اپنی عمر کے کتنے سال گزار لیے ہیں؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ اللہ کی قسم، اس کے علاوہ میں کچھ نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ کی نورانی حجابات میں سے چوتھے پردے میں 70,000 سال کے بعد ایک نوری تارہ ظاہر ہوتا تھا۔ میں نے اسے 72,000 مرتبہ دیکھا۔ میں نے اسے 72 مرتبہ دیکھا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جبرائیل علیہ السلام، میرے رب کی عزت کی قسم، وہ تارہ میں ہی ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پیارے بھائی اور بہنوں، حضور سرور الکونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مجھے ملائکہ میں سے صرف ایک پاک روح یعنی جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں سنانے کی اجازت دی گئی، جو کہ اللہ سبحانہ و تعالی کے عرش تلے ہیں اور خدائے بزرگ و برتر کے تاج حق کو اٹھائے ہوئے ہیں۔ ان کے یعنی جبرائیل علیہ السلام کے کان کی لو اور کندھے کے درمیان 700 سال کا فاصلہ ہے۔ کان کی لو اور کندھے کے درمیان 700 سال کا فاصلہ ہے، اور اس بارے میں ابن خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پرندے کی 700 سال کی اڑان کا فاصلہ ہے۔ پیارے بھائی اور بہنوں، جبرائیل علیہ السلام کہاں موجود رہتے ہیں؟ اس حوالے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل علیہ السلام عین عرش معلی تلے رہتے ہیں، عرش کے نیچے رہائش پذیر ہیں۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا، اس کے 600 پر تھے اور وہ تمام افق پر محیط تھا، اور اللہ بزرگ و برتر کی عطا کردہ تخت پر بیٹھا تھا۔ اس کے تمام پر پھیلے ہوئے تھے اور ان پروں میں سے زمرد، موتی اور مروائی جھڑ رہے تھے۔ روایت احمدی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کے پروں کا رنگ سبز ہے اور پاؤں کے تلے کا رنگ بھی سبز ہے۔ پیارے دوستو، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بچپن میں 1 سال دیکھا۔ جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہوئی، حضرت علیہ الصلوۃ والسلام دیگر بچوں کے ساتھ مشغول تھے کہ یکدم ایک شخص آیا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو پکڑ کر زمین پر گرا دیا۔ خوف اور ہیبت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب موجود دوسرے بچے بھاگ کھڑے ہوئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اس شخص نے میرا سینہ چیرا اور میرے دل کو اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا۔ اس نے دل میں سے ایک چیز نکالی اور کہا، یہ شر کا ذرہ آپ کے اندر تھا، اور اس کو نکال کر پھینک دیا، اور میرے دل کو سونے کی تشتری میں رکھ کر آب زمزم سے دھویا اور پھر میرا سینہ دوبارہ سی دیا۔ جب دوسرے بچے اپنے والدین کے ساتھ واپس آئے تو میرا سینہ پہلی حالت میں آ چکا تھا۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 6 سال تھی۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، یہ ہے شان ہمارے آقا، ہمارے پیارے آقا سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کی ایک اللہ تعالیٰ کا محبوب ترین بندہ ہے، اور دوسرا اللہ کا محبوب ترین فرشتہ۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں
کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے 6 ماہ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روزمرہ زندگی اور طبیعت میں تبدیلی آنا شروع ہو گئی۔ حضور کو متواتر سچے خواب آنا شروع ہو گئے اور بحکم خدائے بزرگ و برتر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خلوت پسندی کے عادی ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تنہائی میں عبادت کے لیے غار حرا جانا شروع کر دیا، جو کہ مکے سے 2 گھنٹے کے پیدل چڑھائی کا واقعہ تھا، اور یہی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن جبرائیل علیہ السلام کو غار حرا کے دروازے پر انسانی شکل میں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس آمد پر گھبرا گئے۔ جبرائیل علیہ السلام نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو سینے سے لگایا اور وحی کے الفاظ ادا کیے، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس واقعہ پر ہیبت زدہ ہو گئے اور تمام واقعہ اپنے رفیق کی حیات حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیا، جو انہیں ورقیہ بن نوفل کے پاس لے گئی، جنہوں نے تصدیق کی کہ یہ وحی قاصد ہیں جو دیگر انبیاء پر احکام الہی لے کر نازل ہوتے ہیں۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، اس واقعے کے بعد جب جبرائیل علیہ السلام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال تک آپ کے پاس تشریف لاتے رہے اور بحکم خدا مختلف مواقع پر خدمات سر انجام دیتے رہے۔ ابو جہل نے ایک موقع پر بتوں کی قسم کھائی کہ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے سامنے نماز پڑھی اور سجدہ کیا اور خدائے یکتا کا ذکر کیا تو وہ نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر دے گا۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کے سامنے تشریف لائے اور کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز شروع کی تو ابو جہل حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف لپکا، لیکن یکدم چہرے پر ہاتھ مارنے لگا اور چیخیں مارنے لگا اور پھر واپس دوڑ گیا۔ جب اس سے پوچھا گیا کہ کیا ہوا تو کہنے لگا کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنے درمیان آگ کا دریا دیکھا اور اس کی گرمی محسوس کی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر وہ کوشش کرتا تو جبرائیل علیہ السلام اسے قتل کر دیتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مزید ارشاد فرمایا ہر نبی کے 2 دنیاوی اور 2 آسمانی رفیق ہوتے ہیں۔ میرے آسمانی رفیق جبرائیل اور ملائک اور دنیاوی رفیق ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، سالہ شفا میں تحریر ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، اے جبرائیل، خدائے بزرگ و برتر نے قرآن کریم میں مجھے رحمت للعالمین کہا ہے، کیا میری رحمت کا کوئی وصف اور جز تجھ تک بھی پہنچا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے مجھے اپنے مقام کا تحفظ حاصل ہوا ہے۔ جب اللہ رب العرش نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا وہ اپنے مالک رب العرش کا مقرب ہیں، تو مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت سے اپنے مقام کا پتہ چلا۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، ہم آپ کو مزید واقعات بھی بتائیں گے جو حضرت جبرائیل علیہ السلام کی شان اور صاف اور فضیلت کے حوالے سے احادیث میں بیان ہوئی ہیں۔ یہاں تذکرہ کرتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری ملاقات کب ہوئی۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، روایت میں آتا ہے کہ ایک دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان موجود تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکمل صحت مند تھے۔ یکا یک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یا اللہ اپنے مالک غلام کو یہ چننے کی سعادت کہ اس دنیا کی نعمتوں اور آخرت کی زندگی میں سے جو چاہے چن لے، اور اس غلام نے آخرت کی زندگی اور نعمتوں کو چن لیا جو اللہ کے پاس ہیں۔ تمام صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ سمجھے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام
نے معمولی کی کوئی بات کی ہے، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات سن کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑے، کیونکہ وہ جان گئے تھے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کا وقت قریب آ پہنچا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بارے میں ہی بات کی ہے۔ اس واقعے کے بعد سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طبیعت خراب ہوتی گئی، بخار بڑھتا گیا، اور حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چلنے پھرنے میں دشواری محسوس ہونے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے حجرے سے بہت کم باہر نکلتے تھے، نماز کے لیے کھڑے ہونا بھی عبادت گزاری مشکل ہو گئی۔ گھر والے جان گئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا سے رخصتی کا وقت قریب آ پہنچا ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو سہارا دے کر بٹھاتی اور چلاتی پھراتی تھی۔ ایک دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ مبارک حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی جیب میں موجود مسواک پر پڑی۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ کیا آپ کو مسواک چاہیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر کے اشارے سے اسبات میں جواب دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بھائی عبد الرحمن ابن ابی بکر سے مسواک لے کر اپنے منہ مبارک سے چبا کر اور نرم کر کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دی۔ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے ہی مسواک سے فارغ ہوئے، ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کے مطابق جبرائیل علیہ السلام دروازے سے اندر داخل ہوئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے جیسے ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے پر نگاہ کی تو دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ مبارک جبرائیل علیہ السلام کو دیکھ کر خوشی سے چمک اٹھا تھا اور چہرے پر بھرپور مسکراہٹ تھی۔ جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا اور کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے بحکم خدا تعالی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اختیار دینے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہیں تو اس دنیا میں اپنے رفقا کے ساتھ ہمیشہ زندہ رہ سکتے ہیں، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہیں تو خدائے بزرگ و برتر کی رفاقت اختیار کر سکتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مجھے اس اعلیٰ رفیق کی رفاقت منظور ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، ان الفاظ کے ساتھ ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی روح مبارک جسد خاکی سے پرواز فرما گئی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ہاتھ مبارک گر گیا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، یوں حضرت جبرائیل علیہ السلام کا وحی لے کر اترنے کا سلسلہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، یاد رہے کہ تمام انبیاء اکرام اور مرسلین کی حیات کی تفصیل میں جا بجا جبرائیل علیہ السلام کا ذکر ملتا ہے، اور قصص الانبیاء میں مختلف صورتوں میں جبرائیل علیہ السلام کا ذکر موجود ہے، کیونکہ یہ ہر نبی اور رسول کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ جانے سے پہلے ہماری آج کی اس ایمان افروز ویڈیو کو اپنے پیارے دوستوں اور اپنی فیملی اور اپنے دوست احباب کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے اس کو لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کریں، اور آخر میں آپ سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل انمول کلام کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے گھنٹی کے بٹن کو کلک کریں تاکہ آپ کے پاس ہمارے آنے والی مزید ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ۔